اگلا سوال ہے، یہ سوال اچھا کئی بار آ چکا ہے اس لیے آج ہمیں لینا ہی پڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر توہین رسالت کا الزام لگا ہے اور وہ جیل میں ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی رائے کا مسئلہ کیا ہم آپ کو بتائیں، آپ خود جانتے ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک بیان انہوں نے کیا تھا، اس بیان میں انہوں نے دوسروں کے حوالے سے ایک بات نقل کی تھی کہ عیسائی کمیونٹی کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ چھوٹے بھائیوں کا ہوتا نا، وہی چیز ہم ابھی آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارے اندر یہ جگرا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گالی دینے والوں کو، رسول اللہ کے گالی دینے والوں کو کچھ کر سکے، لیکن ہمارے اندر اتنا جگرا ضرور ہے کہ جب ہمارے بھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو گولی مار دیں گے۔ یہ ہماری مینٹالٹی بن گئی۔ ان گستاخوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اگر بندے نے کوئی چیز کی نہیں، بھائی اگر ان کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، تو آپ ان چیزوں پر آبجیکشن کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ اور الحمدللہ جو ہمارے علماء اہل حق ہیں ان سب نے انجینئر صاحب کے حق میں ہی فتویٰ دیا ہے، ان سب نے۔ اچھا یہ سوال کئی بار آ چکا ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو اگنور اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ہم ویٹ کر رہے تھے۔ ہماری عادت نہیں کہ ہم جلدی کسی چیز کا جواب دیں، ہم ویٹ کر رہے تھے دیکھیں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہماری عوام بہت سی یہ کہتے تھے ارے عالم تو سب وہی سے، یہاں پر انجینئر صاحب کو بھی سبق لینا چاہیے نا۔ وہ ہمیشہ جو علماء کو کہا سب نہیں غلط ہوتے، اگر سب غلط ہوتے تو آج آپ پھنسے تھے، آپ پر برا وقت آیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے اہل حق علماء ہی نے آپ کی تائید میں فتویٰ دیا ہے۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ لے لو، مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ لے لو، اور نہ جانے کتنے بہت سے شیعہ علماء بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے فتویٰ دیا ان کے حق میں، اور انہوں نے صاف یہ بات لکھی ہے کہ اگر مان لیجیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ فلاں آدمی ایسا کہتا ہے، جیسے ابھی اسی ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی کہ وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، وہ تو ہم گستاخ کیسے ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یار مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ایک مسلمان آدمی، خاص طور سے پڑھا لکھا انسان جس کے اندر حدیث اور قرآن کا علم ہو، وہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کی گستاخی ہم کریں؟ آپ خود بتائیے، آپ خود بتائیے۔ جیسے مان لیجیے آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی بات نکل گئی خدا نخواستہ، آپ کیا سوچ سکتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کی گستاخی، یار کس کو پڑی ہے جہنم میں جانے کی؟ کوئی آدمی یہ نہیں، کسی کی ہمت ہی نہیں۔ تو اتنا تو کامن سینس آپ کے اندر خود ہے نا۔ اور پھر دوسری بات، انہوں نے باقاعدہ بائبل سے حوالہ دیا، حوالے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی باقاعدہ کہ وہ لوگ ایسا ایسا سمجھتے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ باقی پرسنل ڈیفرنسز آپ کے ہو سکتے ہیں، ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ علمی اختلاف کریں۔ آج کل جو اختلاف ہے نا وہ نزاع بن چکا ہے، لڑائی جھگڑے کا وشے بن چکا ہے، موضوع بن چکا ہے، علمی اختلاف نہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جن کو کچھ نہیں آتا جاتا، سمجھتے ہی نہیں نا چھوڑ بھائیے، اور وہ لبادہ اوڑھے ہیں علماء کا، اب ان کو دیکھ کر کے نوجوان علماء اہل حق سے بھی بدظن ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بدنامی کا سبب۔ کتنے چھوٹ بھائیے قسم کے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر ایسی بکواس بکی ہے انجینئر کے خلاف کہ کچھ پوچھو نہیں۔ تو یہاں پر دونوں لوگوں کو سمجھنے کی، انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ جن کو پوجتے ہیں نا، جن کو بڑا مانتے ہیں، وہی انہی علماء نے فتویٰ دیا ہے، تو ان علماء نے فتویٰ دے دیا ہے ان کے حق میں۔ اب آپ کو سمجھنا چاہیے، اور ہم انجینئر صاحب سے بھی درخواست کریں گے، اچھا کوئی یہ نہ سمجھے ہم ان کی تائید کر رہے ہیں، ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہمیشہ ہماری نظروں کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والوں، دیکھنا ہمیشہ انصاف پر قائم رہنا۔ اور آگے جو بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حق کا راستہ چھوڑ دو۔ حق پر قائم رہنا یہی تقویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں فرمائی ہے بات۔ یعنی ہماری اگر راشد بھائی سے دشمنی ہے تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ ناجائز کسی چیز میں پھنس رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم حق بولے ہم نے اور لگا دی، ہاں یہ تو ایسے نہیں۔ ہمارے یہ مینٹالٹی، اسلام اس کے خلاف بولتا ہے۔ آپ کا کٹھا دشمن اگر حق پر ہے اور آپ کا دوست اگر ناحق پر ہے تو اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوست کے خلاف گواہی دیں گے۔
ورنہ ہم سے زیادہ کون انجینئر کو جانتا ہے؟ ہماری تو پتہ نہیں کتنی جنہوں نے بکواس کی نا سوشل میڈیا پر، ان کی گرفتاری پر، ایک ویڈیو ان کے خلاف نہیں، ان کے علمی رد میں. اور ہمارا یوٹیوب پہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے 4-5 ویڈیو انجینئر صاحب کے علمی رد میں ہمارے ویڈیو پڑے. ہم نے بولا ان کے خلاف، ہم نے تعاقب کیا جہاں پر ان سے علمی غلطی ہوئی، ہم نے کہا کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کی غلطی ہے، ایسے نہیں ایسے ہے مسئلہ. تو ہمارا علمی اختلاف کسی سے ہو سکتا ہے، لیکن ذاتی اختلاف آپ کسی مسئلے کو بنانے، یہ غلط بات ہے، اسلام کے خلاف ہے. اور الحمدللہ ہمیں ناز ہے اپنے اہل حق علماء پر، اور ہم ہمیشہ ایسے ہی علماء کی عزت، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے علماء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ایسے علماء کی ہم عزت کرتے ہیں. ایسے علماء کی تعریف قرآن میں آئی، انما یخشی اللہ من عباد العلماء. یہ علماء ہیں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے. ان کی نہیں تعریف کرتے جو بدظن کر دیتے ہیں نوجوانوں کو. تو آپ ایسے علماء کا ساتھ دیجئے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ حق والے علماء ہی ہیں، آپ کبھی ان سے مت کٹیے گا. اس بات کو دھیان میں رکھیے گا کہ اگر 4 برے مل جائیں، بھائی آپ سب میں 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں 2 نمبر آپ کو مل جائے تو کیا آپ کہیں گے اگلی بار ہم علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس نہیں پلمبر کے پاس جائیں گے؟ کوئی یہ کہتا نہیں کہتا. بھائی آپ دوسرا اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے. تو اگر کوئی عالم آپ کو بہکا دے یا کوئی بےمانی ہو، یہ سب حرکتیں کر رہا، آپ اس کو چھوڑیے، آپ اچھے عالم کو، لیکن رہیے گا عالم کے پاس، وہی آپ کو صحیح بات بتائے گا. تو ہمیں ناز ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء ان سب مسئلوں میں الحمدللہ آج بھی وہ پرسنل ڈفرینسز کو یہ باہمی جو ہے عداوت کا ذریعہ نہیں بناتے.